اسرائیل میں ایک بڑا تنازع سامنے آ گیا ہے۔ حماس کے حالیہ حملے کو روکنے میں ناکامی کے بعد اسرائیلی فوج کے چیف آف اسٹاف اور وزیر دفاع کے درمیان سنگین اختلافات پھوٹ پڑے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق دونوں اعلیٰ حکام ایک دوسرے کو اس صورتحال کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں اور یہ تنازع اب طاقت کے ایوانوں تک جا پہنچا ہے۔ ذرائع کے مطابق حماس کی جانب سے ہونے والے حملے جس شدت سے پیش آیا، اس نے اسرائیل کے دفاعی نظام پر نہ صرف سوال اٹھا دیے بلکہ سیکیورٹی قیادت کو بھی بے نقاب کر دیا۔ اسرائیلی فوج کے چیف کا موقف ہے کہ وزیر دفاع نے بروقت ہدایات جاری نہیں کی اور زمینی حقائق سے آگاہ کے باوجود ضروری اقدامات نہیں کیے۔ دوسری جانب وزیر دفاع کا الزام ہے کہ خفیہ اداروں اور فوجی کمان نے خطرے کی شدت کو کم کر کے پیش کیا، جس کے باعث بروقت فیصلہ سازی ممکن نہیں رہی۔ وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ فوج کو پہلے ہی الرٹ پر ہونا چاہیے تھا، لیکن اس میں شدید غفلت برتی گئی۔ یہ ٹکراؤ اس وقت بڑھا جب وزیر دفاع نے 7 اکتوبر 2023 کے حماس حملے کو نہ روک پانے سے متعلق فوجی ناکامیوں پر تیار کردہ تحقیقاتی رپورٹ کی دوبارہ جانچ کا حکم دیا۔ اسرائیلی وزیر نے اس جانچ کے حکم کے ساتھ فوجی افسران کی ترقیوں کے معاملے کو بھی 1 ماہ کے لیے معطل کر دیا، جس پر اسرائیلی فوج کے سربراہ ایال زمیر غصے میں آ گئے اور انہوں نے کھلم کھلا کہا کہ مجھے یہ سارے حساس اور اہم فیصلے میڈیا کے ذریعے معلوم ہوئے اور وہ بھی اس وقت جب ہم گولان کی پہاڑیوں میں مشق میں مصروف تھے۔ اسرائیلی آرمی چیف نے اپنے وزیر دفاع کو یاد دلایا کہ فوج ہی واحد ادارہ ہے جس نے اپنی ناکامیوں کی خود تحقیقات کی اور ذمہ داری بھی قبول کی۔ ایال زمیر نے کہا، اگر کسی کو مزید تحقیقات کی ضرورت ہے تو پھر ایک غیر جانبدار، آزاد اور کسی تھرڈ پارٹی کے ماتحت کمیشن تشکیل دیا جائے۔ ترقیاں روکنے کے وزیر دفاع کے فیصلے پر شدید اعتراض کرتے ہوئے اسرائیلی فوج کے سربراہ نے کہا کہ اس عمل سے فوج کی صلاحیت اور مستقبل کے چیلنجز کی تیاری کو نقصان پہنچے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ فوجی افسران کی برخاستگی یا سرزنش فوج کے اندر کا معاملہ ہے اور اس کے لیے وزیر دفاع کی منظوری کی ضرورت نہیں۔ میں یہ عمل جاری رکھوں گا اور بطور روایتی طریقہ کار وزیر دفاع کو بھیجتا رہوں گا۔ اندرونی اطلاعات کے مطابق وزیر دفاع اور فوج کے اعلیٰ اجلاس میں ماحول انتہائی کشیدہ رہا۔ کئی موقع پر یہ بحث تیز لہجے میں بھی تبدیل ہوئی اور دونوں حکام ایک دوسرے کو براہ راست ذمہ دار قرار دیتے رہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ نتائج نہ صرف اسرائیل کی سیکیورٹی قیادت میں ناکامی کو ظاہر کرتا ہے بلکہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ ملک کی دفاعی مشینری ہنگامی صورتحال میں متحد نہیں۔ حماس کے حملے کے بعد اسرائیل کو جس سطح پر رد عمل کی ضرورت تھی وہ فوری طور پر سامنے نہ آ سکا، جس سے مزید نقصان ہوا۔ بین الاقوامی تجزیہ کاروں کے مطابق اسرائیلی حکومت پہلے ہی اندرونی دباؤ بڑھ رہا تھا اور اب اس تنازع نے صورتحال کو مزید پیچیدہ کر دیا ہے۔ کئی وزراء اور ارکان پارلیمنٹ نے نیتن یاہو سے انکوائری کا مطالبہ کر لیا ہے۔ واضح رہے، حماس کے حملے نے اسرائیل کے دفاعی نظام کی کمزوریاں کھول کر رکھ دی ہیں اور اس واقعے کے بعد اسرائیلی حکومت، فوج اور وزیر دفاع کے درمیان جو کھینچا تانی جاری ہے، اس کے اثرات آئندہ دنوں میں اسرائیل کی پالیسی اور خطے کی صورتحال پر گہرے پڑ سکتے ہیں۔